الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ایک نہایت اہم موضوع پر ہے۔ وہ موضوع ہے بے اولادی اور اس کا حل، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو میرے عزیزو، بے اولادی بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں ایسے کئی مقامات پر امید اور دعا کے طریقے ملتے ہیں کہ اگر انسان اللہ سے مانگے، صبر کرے اور عمل کرے تو اللہ اسے ضرور اولاد عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ 5 قسم کی عورتیں رکھوں گی جنہیں اللہ ضرور اولاد دیتا ہے اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ یہ اعمال کریں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، پہلی عورت ہے صبر کرنے والی، یعنی وہ عورت جو بے اولادی کی حالت میں بھی صبر کرتی ہے، روتی نہیں ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتی، بلکہ کہتی ہے کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، حالانکہ بال سفید ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی، مگر صبر اور اولاد کے نتیجے میں اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یحییٰ عطا فرمایا۔ اب دوسری عورت کون سی ہے؟ دوسری ہے توبہ کرنے والی عورت، یعنی گناہوں کی وجہ سے بھی اولاد کی نعمت رک جاتی ہے۔ جو عورت اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر معافی مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو اولاد سے بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ یعنی استغفار نہ صرف رزق کو کھولتا ہے بلکہ بے اولاد کو اولاد بھی عطا کر دیتا ہے۔ تیسری عورت ہے نیک اعمال کرنے والی عورت۔ جو عورت 5 وقتہ نماز کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے اور اپنے گھر کے حقوق ادا کرتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ رزق صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ اولاد بھی رزق ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، چوتھی عورت وہ ہے جو حلال رزق پر قائم رہنے والی عورت اور اس کا شوہر۔ میرے عزیزو، یعنی اوقات
بعض اوقات بے اولادی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر کا رزق حرام سے آ رہا ہوتا ہے۔ جو عورت اور اس کا شوہر اس کے حلال پر قائم رہتے ہیں، سود، دھوکہ اور حرام کمائی سے بچتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ رزق دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ پانچویں عورت وہ ہے کہ دعاؤں اور وظائف کی پابندی کرنے والی عورت۔ جو عورت قرآن کے وظائف اور مسنون دعاؤں کی پابندی کرتی ہے، اللہ پر یقین رکھتی ہے، رات کو تہجد میں اللہ سے مانگتی ہے، اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد سے محروم تھے، مگر انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جیسے عظیم نبی عطا کیے۔ آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ اولاد کے لیے سب سے مؤثر وظیفہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر نماز عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یہ دعا 101 مرتبہ پڑھیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر یقین کے ساتھ اولاد نرینہ کی دعا مانگیں۔ یہ عمل 40 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اللہ اپنی رحمت سے نیک، پرہیزگار اور فرمانبردار بیٹا عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ یا اللہ، بے اولاد بہنوں کے دامن کو نیک اور صالح اولاد سے بھر دے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں بچے کی ہنسی نہیں گونجتی، ان کے گھروں کو اولاد کی خوشبو سے بھر دے۔ یا اللہ، ان کے صبر کو قبول فرما اور انہیں نیک بیٹا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔